مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کے گھروں میں خیریت ہے؟ آپ کے فیملی میں، آپ کے دوستوں میں، احباب میں؟ انشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ سب نے جن کے پاس فجر کا صبح کا ٹائم ہے، فجر کی نماز کے بعد دعا مانگی تھی علم کے اضافے کے لیے، اللہم انی اسألک علما نافعا، رائٹ؟ آپ نے مانگی تھی یہ دعا؟ الحمدللہ۔ تو جب ہم یہ دعا مانگی تو ہم نے امید رکھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ماشاءاللہ کوئی بات ہے جو ہم مائیں سیکھیں گی وہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ جب عمل کا جب موقع آئے گا تو پھر انشاءاللہ اجر بھی ہمارا دگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ جتنا بھی کر دیں، رائٹ؟ انشاءاللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ زندگی میں جو بھی آپ کام کریں، اب اگر آپ نے بچوں کو سکھائی ہے، بعض اوقات ہم اپنے بڑوں کو بھی بتاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو سپریڈ کرنی چاہیے، نو میٹر ان کو پہلے سے پتہ ہو، لیکن جب ہم ایک نئی جانکاری لیتے ہیں، نیا علم حاصل کرتے ہیں، یہ آ کے کسی علم کا جو ہوتا ہے انہانسمنٹ ہوتی ہے، تو پھر ہمیں ضرور آگے پھیلانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض لوگ عادتاً کوئی کام کر رہے ہوں، اور پھر جب ان کو پتہ چلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، تو پھر وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو اور بہتر طریقے سے کریں گے، اور پھر نیچرلی اجر ملٹی پلائڈ ہوگا، تو پھر آپ کو بھی اور ہم کو بھی جو ہم بات آگے پھیلا رہے ہیں ان کو بھی اس کا ضرور بضرور فائدہ ہوگا، ہے نا؟ اور یہ چیزیں جو ہم ذہن میں رکھیں گے، اللہ کی خاطر اپنی نیتوں کو خالص کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں بس وہی بات ہے کہ دعا مانگ کر اور پھر آگے پھیلا کر اللہ کے لیے نیت خالص کر کر اجر کی امید ہم نے کہاں کس کے ساتھ رکھنی ہے؟ اجر کی امید ہمیں کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ بتائیں؟ اونلی اللہ۔ دنیا والے اگر آپ کی پریز کر بھی دیں گے تو وہ جو دنیا والے ہیں وہ ناقص ہیں، ہمیں ان کی پریز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے، رائٹ؟
ان کی پرواہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح سے ہم انسان، میں خود ایک ناقص انسان ہوں، میری عقل، میرا علم، میری چیز، اسی طرح سے وہ بھی انسان اسی طرح سے مجبور اور ناقص ہے. مجھے اس کی تعریف سے ملنے والا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرا رب جب مجھے پسند کرے گا، مجھے میرے عمل کو پسند کرے گا، تو اس کا اجر جو ہے اور اس کی جو برکت ہے وہ میں دنیا میں بھی محسوس کروں گی. اور انشاءاللہ جی بالکل دنیا کی پریز کی سم ٹائمز یس ڈیفینیٹلی ہمیں ہوتا ہے، کھانا ہم نے اچھا بنایا تو میرے ہسبینڈ اس کی تعریف کریں، بچے اس کی تعریف کریں، دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن اگر آپ کوئی دین کا کام کرتے ہیں اور اگر پھر دین کے کاموں کے لیے دعا کرتے ہیں تو امید بھی صرف اللہ سے رکھیں گے، اور اس دعا مانگنے کا اجر بھی اللہ ہی سے چاہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری کوششیں اور تمنائیں، نیک تمنائیں، دعائیں قبول فرمائے، اور پھر اس کو اپنی جناب سے جتنا اللہ کی ہستی ہے، سبحان اللہ العظیم، ہمیں اجر بھی دے گا انشاءاللہ. اور پھر وہی بات ہے کہ ہر کام جب ہم احسان کے درجے پہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھی احسان کی توقع رکھیں گے. اللہ تعالیٰ خود احسان کرتے ہیں. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں اللہ نے انسان بنایا، اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، اس کے بعد ہمیں قرآن پکڑا دیا، اس کے بعد ہمیں ان مجالس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، احسان ہے. ہم جیسے ہی لوگ دنیا میں کہاں ہیں، کہاں، چاہے وہ گھر میں بھی بیٹھی ہیں خواتین، ہم جیسی ایجز کی عورتیں ہی ہیں، کیا کر رہی ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر رکھے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کے اوپر ہمیں جب ہدایت دے تو ہمیں استقامت بھی دے، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آج کے جو سب کو میں نے ٹائم ٹیبل میں تو ڈال دیا تھا، میں نے الگ سے شیئر نہیں کیا. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کلاس کے اندر؟ سورۃ اللقمان استاذہ پڑھا رہی ہیں، جز 21 ویکینڈ کورس ہو رہا ہے، لائیو آتا ہے، وہ بھی تدبر کا القرآن تدبر و عمل کی کلاس ہے. تو وہ اس میں استاذہ نے بہت ہی خوبصورت سورہ لقمان کی 1 to 5 آیت کا تدبر کروایا تھا. اور اس میں جس نے تو سنا تھا وہ تو اس کو تو معلوم ہے، لیکن جس نے نہیں سنا تھا اس کے لیے ریئلی بہت ہی امیزنگ لیکچر ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم آج پلے کرنے جا رہے ہیں. آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے اس میں جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن رکھی ہے سنانے کے لیے استاذہ کے، تاکہ آپ کو آیت بھی سمجھ آئے، جس سے استاذہ اس لیکچر کو استاذہ کے اس لیکچر کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. چلیں انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ سسٹر راہیلہ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا ریویو بھی کروائیں. اور یہ بہت، اور پھر آپ کے ریفلیکشن مجھے اس میں چاہیے ہوں گے، کیونکہ اس میں سب عمل کی باتیں. ٹھیک ہے؟ آپ سب لوگوں نے بہت پیار سے اس کو سننا ہے اور پھر اپنا محاسبہ کرنا ہے. میرے پاس اس کے محاسبہ کی شیٹ بھی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آپ کے سیلف جو ہے نا انالیسس کے لیے میں آپ کو وہ شیئر کروں گی، تاکہ آپ خود کے لیے کسی سے آپ نے شیئر نہیں کرنی، وہ آپ کی اپنی شیٹ ہوگی. ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے خود کرنا ہے اپنے لیے، تاکہ آپ خود جانچیں اپنے آپ کو کہاں مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ میں کچھ کر رہی ہوں. کبھی کبھی ہم خود کو نا بہت زیادہ فار گرانٹیڈ خود کو بھی لے لیتے ہیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کیا مزید کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ مزید جو لفظ ہے نا وہ ہمیں گرو کرتا ہے. اگر ہماری کچھ ہم نیا نہیں سیکھیں گے یا اپنے آپ کو اچھا نہیں بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم سمجھ لیں کہ فزیکلی تو زندہ ہیں مگر انٹلیکچولی ہم ڈیڈ ہیں. تو ہمیں ہر طرح سے گرو کرنا ہے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں استاذہ کے ساتھ.
بسم اللہ، اور اپنے سب علم کی دعائیں جو آپ کو یاد ہے سب پڑھ لیں. اور رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں میرا اضافہ کر دے. آمین سم آمین. بسم اللہ کرتے ہیں. سورۃ لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم. تلک یہ آیات ہیں الکتابی کتاب الحکیم حکمت والی کی. ہدن ہدایت و رحمتن اور رحمت ہے للمحسنین محسنین یعنی نیکوکاروں کے لیے. الذین وہ جو یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں الزکوٰۃ زکوٰۃ وہم اور وہ بالآخرۃ آخرت پر ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں علی ہدن ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. کل ہم شروع کر رہے تھے، کل ہم نے سورۃ لقمان کی پہلی کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا، تو آج بھی ہم وہیں سے کچھ شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین. کہ یہ کتاب حکیم یعنی حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو ہدایت کا باعث ہیں اور رحمت کا باعث ہیں محسنین کے لیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک حکمت، ہدایت اور رحمت پانے کے لیے محسن بننا ہوگا. یہ ہم سب کی زندگی میں ایک گول ہونا چاہیے کہ ہم نے احسان کی سطح پر زندگی بسر کرنی ہے، محسن بن کے جینا ہے. اور محسن کون ہوتے ہیں؟ جو انہی آیات کی روح سے، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 4 کی روح سے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ بنیادی کام کرتے ہیں. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو تنگی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں محسن؟ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے ہیں، یہ بھی محسنین کی صفات میں سے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، یہ محسن کی صفات ہے. واللہ یحب المحسنین، جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. کیا دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے کہ ہمارے کسی کام پر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے؟ کوئی انسان بھی ہم سے محبت کرے تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کہاں یہ کہ اللہ رب العزت. اور پھر معاف کرنا ایسا کہ دوبارہ ذکر بھی نہ کیا جائے کہ میں نے تو تمہیں معاف کیا، جاؤ تمہیں معاف کیا، معاف کر دیا تھا تمہیں، یعنی معاف کرنے پر ہی ٹانٹ کرتا رہے انسان. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. سورۃ المائدہ میں فرمایا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. پھر محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں. تو محسن بننے کے لیے ہمیں ایک اور کوالٹی اپنے اندر رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر کی. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ سورۃ ہود میں آتا ہے. سورۃ یوسف میں کیا آتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ.
تو جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، یعنی انہیں اپنی محنت کا پھل ضرور مل کے رہتا ہے۔ پھر احسان کے درجے پر پہنچنے کے لیے پہلے تقوی ہونا چاہیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ النحل میں آتا ہے۔ پھر محسن بننے کے لیے زمین میں فساد سے بچنا ہے، لوگوں کے درمیان بگاڑ نہیں پیدا کرنا، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر محسن بننے کے لیے اللہ کی راہ میں سخت محنت اور کوشش کرنی ہے، اللہ کے راستے میں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں سخت محنت کرتے ہیں، جاہدوا، ایک ہے جاہدوا اور ایک ہے جاہدوا، خوب محنت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے پہ نیکی کے کاموں میں عمومی معنی، اور خصوصی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً محسنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسے لوگ دراصل خلق خدا پر احسان کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان یہ سارے کام کرتا ہے اور محسن بن جاتا ہے تو انسان کو پھر حکمت نصیب ہوتی ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، رحمت اللہ کی اس کے حصے میں آتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، اور ایسا مضبوط سہارا ملتا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ حکم اور علم ملتا ہے، حکمت اور علم۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو نبوت اور حکمت یا حکم اور علم عطا کیا۔ محسنوں کو ہم ایسے ہی جزا دیتے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے اندر جو صفت احسان تھی اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا، کیونکہ ہر کام کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے نا، کسی خاص عہدے کو چلانے کے لیے، کسی خاص ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کچھ بنیادی کیریکٹرسٹکس ہونی چاہیے انسان کے اندر، کوئی اہلیت ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر ان کو چن لیا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں آتی ہیں، وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، انہیں خوف اور غم سے نجات مل جاتی ہے۔ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو احسان جو ہے یہ انبیاء کی صفت ہے، ان کے لیے ہمیشگی کی جنت ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ آخرت میں، دنیا میں جو لوگ احسان کی روش پر نہیں ہوتے وہ آخرت میں بہت حسرت کا شکار ہوں گے کہ کاش ہم محسن ہوتے۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش ایک دفعہ دنیا میں واپس جاؤں تو میں بھی محسن بن جاؤں۔ اب ہمیں اپنا ذاتی جائزہ بھی لینا ہے کہ ہم محسنین میں سے ہیں یا نہیں۔ مختلف سچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے رویے، اپنے ایکشنز، اپنے چہرے کے تاثرات، اپنے لہجے کی ٹون، اپنی باڈی لینگویج، اس سب کا بھی نوٹس لینا ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ہی زیادہ بہتر طور پر جج کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اندر اور باہر دونوں طرح سے جانتا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک خاص پس منظر میں نازل ہوا، اور یہ صرف اولین مخاطبین جو تھے، یعنی جن کو سب سے پہلے ایڈریس کیا قرآن نے، جیسے قریش، مکی صورت ہے تو اہل مکہ کو کیا ایڈریس، تو یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ
ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم لوگوں کے لیے یہ کتاب حکمت، کتاب ہدایت باعث رحمت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کتاب تو پر حکمت ہے اور ہدایت کے لیے آئی ہے اور رحمت بن کے نازل ہوئی ہے. تو کیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ بنیادی وصف ہے کہ جس کے باعث ہمیں یہ کتاب ہمیں فائدہ دے گی یا اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہ آپ دیکھیے کہ اگر پتھر کے اوپر پانی ڈالا بھی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا بہہ جاتا ہے. اور جتنی نرم زمین ہوتی ہے وہ اتنا ہی پانی اپنے اندر جذب کر لیتی. اور جس زمین کے اندر جتنی پیاس ہوتی ہے وہ اتنا ہی جذب کر لیتی. تو کیا ہمارے اندر وہ پیاس ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ نرمی ہے؟ کیا ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو اپنے اندر جذب کر سکیں؟ یعنی وہ وصف کیا ہے میرے اندر، بنیادی وصف کہ جس کے باعث کوئی آیت، کوئی نشانی میرے لیے رحمت بن جائے؟ کیونکہ اگر یہ وصف ہمارے اندر موجود ہو اور میں کسی بات کو، کسی آیت کو بہت 100% سمجھنے سے رہ بھی جاؤں تو بھی دل کی زمین سے عمل کی فصل پر پھول ضرور کھلیں گے، کیونکہ میرے اندر طلب تھی اور میں نے اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ کتاب میرے لیے رحمت کا باعث بن گئی. تو اپنے آپ سے سوال کیا کریں بہت سنجیدگی کے ساتھ اور تنہائی میں، اکیلے میں، اور صرف خود ہی کو جواب دینا ہے. آپ نے مجھے نہیں دینا، یہ کسی اور کو نہیں دینا. اور اس ایکسرسائز کو کم از کم مہینے میں ایک دفعہ ضرور دہرا لیں، یا جیسے ویکلی کلاس میں آپ آتے ہیں تو ہر کلاس سے پہلے آپ اپنے ذہن کو تیار کر لیں. اگر اپنے جواب تسلی بخش نہ لگیں آپ کو تو پھر اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں. ورنہ اگر مسلسل آپ احتساب کرتے رہے تو انشاءاللہ آپ کے رویے میں بھی تبدیلی آئے گی. اور سوال یہ ہے سب سے اہم کہ کیا میں واقعی اس کتاب سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں، یا بس اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ پڑھ رہی ہوں، سب پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ رہی ہوں، مجھے یہ کورس کرنا ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں، مجھے ایگزام پاس کرنا ہے اس لیے میں پڑھ رہی ہوں. کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں؟ کتنا فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں؟ اور اگر میرے اندر یہ تڑپ ہے، طلب ہے، پیاس ہے کہ میں نے اس کتاب سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر آپ ضرور اپنا جائزہ لیں گے کہ پھر میں کیا وہ کام کر رہی ہوں، محسن ہوں. کیونکہ اس کو کنیکٹ تو ہم احسان کے ساتھ کریں گے نا. اس کے لیے محسن ہوں کہ نہیں، اپنا روزانہ کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کا اوور آل بھی جائزہ لے سکتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ میں اپنی لائف، اپنی روٹین، اپنے دن، اپنے کارکردگی کے بارے میں کتنا سوچتی ہوں کہ جو میں کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے اور واقعی مجھے یہ کرنا چاہیے. ہمارا دن گزر جاتا ہے نا، دن شروع ہوتا ہے دن گزر جاتا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آج کے دن میں نے کیا کیا اچھا کیا اور کہاں گڑبڑ کی، کیا اچھا نہیں کیا. کیونکہ محسن جو ہے وہ تو سبھی کچھ اچھا کرتا ہے نا، لیکن کہاں وہ محسن کی پٹڑی سے نیچے اتر گئے، سیڑھی سے نیچے آ گئے، اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے. کہاں اوپر گئے، کہاں گراف نیچے آیا. مجھے کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کے لیے میں کیا تدابیر اختیار کر رہی ہوں، کون سے نئے کام کر رہی ہوں، نئی اسٹریٹجیز جو ابھی تک ورک نہیں کی مجھ پر. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹیگننٹ ہو گئے ہیں، ہمارے اندر چینج نہیں آ رہا. تو وہ چینج لانے کے لیے پھر مجھے کیا کرنا ہے؟
اپنا حساب کیجئے کہ کون سے کام میں نے صرف عادتاً کر لیے، جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ عادتاً. کیا کیا کام سوچ سمجھ کر نئی نیت اور ارادے سے کیے، سوچ سمجھ کر شعور کے ساتھ کیے. کیا برائی سرزد ہوئی، کون سا اچھا کام کیا، اور اچھا کام بھی اچھے سے کیا کہ نہیں کیا. دس از اندر کوشچن. اچھا کام اچھے سے کیا یا نہیں. جیسے کسی کو اچھے سے سلام کیا، کسی کو اچھے سے جواب دیا، شعوری طور پہ سلام کیا، سب اس کی طرف دیکھ کے سلام کیا. ہاں، جیسے رسمن کر دیں السلام علیکم، بس آنکھیں بند اور چلے جا رہے ہیں. تو محسن جو ہوتا ہے اس کا ہر کام احسان ایکسلنس کے لیول پر ہوتا ہے. وہ جو اوپر اتنی بشارتیں آپ کو ملنے والی ہیں وہ اسی وقت ہوں گی جب آپ کے اندر عام روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے. دعائیں پڑھ رہے ہیں، کس لیے؟ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی، کسی جگہ انٹر ہونے کی دعا پڑھی، سوچ کے پڑھی یا بس عادت کے تحت پڑھ لی، اور پڑھی بھی کہ نہیں، بھول ہی گئے کیونکہ اور باتوں میں لگے رہے، دھیان کہیں اور تھا. اسی طرح مسکرانا بھی ایک عبادت ہے. اور جب کسی کو میں دیکھ کر مسکرا رہی تھی تو میرے دل کی حالت کیا تھی؟ دل ساتھ تھا یا نہیں؟ وہ اندر بھی احسان اندر باہر دونوں طرف سے ہوتا ہے نا، کہ اس وقت میری مسکراہٹ کس وجہ سے تھی، کیوں مسکرا رہی تھی؟ کیا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، یا پھر واقعی دوسرے یعنی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے اور دوسرے شخص کو خوش کرنے کے لیے؟ کیونکہ مومن کا دل خوش کرنا بھی ایک نیکی ہے نا. اسی طرح اگر کسی کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا تو کیسے روکا، میرا انداز کیا تھا، اور اس کو ایک نیکی کے رستے کی طرف بلایا تو کیسے بلایا. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. میرا انداز کیا تھا، میری ٹون کیسے تھی، میرے لہجے میں کیا طنز تو نہیں تھا، کیا میں دل سے اس شخص کو حقیر تو نہیں سمجھ رہی تھی. کہتے ہیں نا کہ انسان سے نفرت نہ کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو تاکہ وہ نکل جائے. اگر اس کی برائی سے نفرت کریں گے تو ہمارا سارا فوکس اس پہ ہوگا کہ یہ کیسے نکلے. اور اگر انسان سے نفرت شروع کر دی تو برائی پس منظر میں چلی جائے گی، اور ساری ہم لان تان اسی کو. عام طور پر اپنے بچوں کے ہم ایسے ہی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسی کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ فوکس نہیں کرتے کہ جو اس نے کیا ہے یہ نکلے گا کیسے اس کے اندر سے، یہ جو کانٹا اس کے اندر چبھا ہوا ہے اس کو نکالنا کیسے. کتنا احتیاط چاہیے ہوتی ہے وہ سب کام کرنے کے لیے. کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا کہ وہ مریض کے مرض پر فوکس رکھتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ مریض پہ فوکس کر لیتے ہیں، وہ مریض کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں. فرق ہے نا ان دونوں. کچھ استاد ہوتے ہیں وہ طالب علم کی کمزوری پہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ کمزوری اس کے اندر سے کیسے دور ہو جائے، اور کچھ ہوتے ہیں جو اس کے سستی والے رویے اور اس کی کمی کو تاہی پر ہی نظر رکھے ہوتے ہیں، اور اس پر ہی اس کو تان و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر صرف خود ہی نہیں کرتے، پھر جا کے اسٹاف روم میں بیٹھ کے یا جو مل گیا بس ان بچوں کے سدھرنے کا تو کوئی حال نہیں، یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، یہ تو ایسے، یہ تو ویسے. یعنی ایک محاذ آرائی، ایک گروہ بندی، ایک ریپلشن اور ایک نفرت اور ایک بس گیٹ ریڈ آف دم کی کیفیت کہ ان سے بس چھٹکارا ہو جائے. تو یہ کسی پر بھی، کسی مربی، کسی استاد، کسی مینٹور کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اس طریقے پر اصلاح کرے. یہ احسان کا درجہ نہیں ہے. اگر کسی پر بھی منفی کامنٹ کیا تو کیوں کیا، اس کے سامنے کیا تو کیوں کیا،
جو تانا بن گیا. پیچھے کیا تو کیوں کیا؟ کسی کا بھی تذکرہ کس ٹون اور کن الفاظ میں. بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر میں ان کے اندر دوسرے کے لیے خیرخواہی نہیں ہوتی. کبھی اس ہنستے ہوئے کریں گے کہ اس کا کوئی مذاق اڑا رہے ہوں گے، کبھی نفرت سے کریں گے، کبھی اگنور کر کے. محسن ایسا نہیں کرتا. محسن جو ہے الدین والنصیحہ، عامت المسلمین کے لیے، ائمت المسلمین، لیڈرز کے لیے بھی، عوام کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. پھر اسی طرح دن کے اکثر حصے میں میری سوچ کس چیز پر فوکسڈ رہی، کون سا وہ خیال تھا، کون سی وہ بات تھی، کون سا وہ کام تھا جس کے بارے میں سارا دن ہی سوچتی رہی. ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی ایک خیال دماغ میں اٹک جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے بس وہی بات سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، سوچے جا رہے ہیں، اس سے گیٹ ریڈ نہیں، جان نہیں چھڑا رہے، اس سے اپنے آپ کو کسی ایسی چیز میں مصروف نہیں کر رہے. تو اب بظاہر آپ سارے کام کر رہے ہیں، لوگوں سے سلام دعا بھی کر رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، سمیٹ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، پڑھ بھی، سب کچھ ہی کر رہے ہیں، لیکن اندر جو ہے نا وہ ایک اور ہی کھچڑی پکی ہوئی ہے. یہ ہیلدی ایٹیٹیوڈ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. محسن جو ہوتا ہے وہ جس کام کو کرتا ہے وہ دل و جان اس میں ڈال کے کرتا ہے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ ایسے فضول خیالات سے چھٹکارا حاصل کریں، اور اس چھٹکارے کے لیے پھر انسان کو جو کام وہ کر رہا ہے اس میں فوکس کرے تو وہ چھٹکارا ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ جب آپ برتن دھوتے ہیں تو جو واشنگ لکوڈ ہوتا ہے وہ گلاس کے اندر ہوتا ہے نا، اگر آپ پانی ڈالے بغیر آپ اس کو نکالنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ سارا دن بھی لگا دیں گے تو گلاس صاف نہیں ہوگا. اس کا حل کیا ہے؟ فریش ٹیپ واٹر اس کے اوپر ڈالیں، اس کو ملے شلیں، تھوڑی دیر میں بالکل چمک اٹھے گا. تو بالکل اسی طرح اگر ہمارے دل کے اندر کوئی ایسے منفی خیالات، کوئی حسد کے جذبات، کوئی کسی کی ہرٹ فل بات کا اثر یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، تو اگر ہم اس کو لیے بیٹھے رہیں گے تو کبھی بھی ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب یعنی چاہے نیکی کے جتنے مرضی کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمارے دل میں چیز کبھی بھی وہاں سے نکلی نہیں تو پھر آپ سوچئے کہ ہم صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمیشہ سے اچھے لوگوں کے اعلیٰ اخلاق کی یہ نشانی رہی ہے کہ وہ معمولی خطاؤں اور لغزشوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی لغزشوں کا صادر ہونا انسانی فطرت ہے. ہر ایک سے غلطیاں ہوں گی. اگر آدمی ہر غلطی پر گرفت اور ہر لغزش کا تعاقب کرتا پھرے تو خود بھی پریشان رہے گا اور دوسروں کی پریشانی کا باعث بنے گا. صرف خود بھی پریشان ہوگا، ایسے میں آپ کا موڈ آف رہے گا، وہ کہتے ہیں چہرہ سوجا ہوا، اور آپ دوسروں کے لیے ایک پریشانی. ایک عورت خاص طور پر ایک ماں جو گھر کے اندر ہوتی ہے اسی کے دم سے روشنی ہوتی ہے. وہ مسکراتی ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں. اگر اس کا موڈ آف ہے یا وہ ہرٹ ہے یا وہ رو رہی ہے یا وہ کسی پریشانی کا شکار ہے تو سارا گھر پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسا انسان صرف خود کو ہرٹ نہیں کرتا، دوسروں کو بھی ہرٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال، دوست احباب، اپنے پڑوسیوں کی ہر چھوٹی بڑی لغزش پر ہمیشہ نکتہ چینی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، حسن اخلاق کا 10 میں سے 9 حصہ نظر انداز کر دینے میں ہے، لیٹ گو کر دینے میں ہے. اٹس اوکے. کسی نے مجھے ہرٹ کیا، اٹس اوکے. کسی نے یہ بات کہہ دی، اٹس اوکے. انسان ہے نا، کہہ دی بس. وہ انسان اچھا ہے ایسی بات نہیں، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. سو واٹ.
اس کی اس بات سے میرا کیا بگڑا، مجھے کیا نقصان ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اگر مجھے کانٹا چبھا ہی تھا کسی کی بات سے تو اس سے میرے درجات ہی بلند ہوئے. تو محسن ہر چھوٹی بڑی بات پہ ریزنٹمنٹ کا اظہار اور پھر ڈیفینسو ہونا اور ایکسپلینیشن دینا اور بحث مباحثے میں پڑھنا، یہ باتیں نہیں کرتا. اس کے پاس ان لغویات کا وقت نہیں ہے. انہی آیات کے فوراً بعد آپ پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اشترا ہوتا ہے ایکسچینج کرنا، یعنی ایک چیز چھوڑ کے ایک چیز لے لینا. کچھ لوگ ہیں وہ کتاب حکمت کی آیات لیتے ہیں لفظاً بھی، مانن بھی، عملاً بھی، اور کچھ لوگ ہیں وہ اس سے تو دور ہے، یا فرضی اوپر اوپر سے پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے انہوں نے اپنی زندگی میں لہو الحدیث کو، جو بیکار کی باتیں، فضول کی باتیں، غیر ضروری باتیں ہیں، ان کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا. وہ ہر وقت انہی کا شکار رہتے ہیں. لغویات، باتوں میں فضول باتیں، غیبت، چغلی، تان و تشنیع، فضول کے جھوٹے ہنسی مذاق اور اس طرح کی چیزوں میں وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. تو ان کے اندر پھر حکمت نہیں ہوتی، حکمت کا صفایا ہوتا ہے، حکمت خالی ہوتی، وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں. انہوں نے کتاب اللہ کی آیات کو صرف سرفس سے لیا ہے، صرف لفظوں میں لیا ہے، عمل میں نہیں لیا، اندر نہیں اترے، انٹرنلائز نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی حکمت نہیں. وہ سارا پڑھا لکھا ایک طرف، وہ ان کا حال یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جن لوگوں کو تورات اٹھوائی گئی پھر انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، یعنی اس کو اپنے اندر ابزارب نہیں کیا، حالانکہ وہ بڑے بڑے عالم تھے. ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھا ہو جس کے اوپر بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہوں. یحمل اسفار، اسفار صفر کی جمع ہے، یعنی کتابوں کے یا کاغذوں کے دتے ہیں جو اس کے اوپر لدے ہوئے ہیں. بہت علم، یہ بھی پڑھ لوں، وہ بھی کورس کر لوں، وہ بھی، یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر جہاں کو پتہ چلا نا کہ یہاں کو پڑھنے پڑھانے کا کام، وہاں کود پڑتے ہیں. ہمت ہے یا نہیں، بس یہ بھی کر لوں، لالچ، یہ بھی پتہ نہیں کیوں، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی. اور عمل سے خالی، ذرا سی بات پر آپے سے باہر، تھوڑی سی بات میں کی بھی برداشت نہیں، لوگوں سے لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ان کا تعلق اچھا نہیں ہوتا. وہ ایسے بد مزاج ہوتے ہیں، ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اوپر ایک کے بعد ایک صورت اور ایک کے بعد ایک سپارہ لادتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اخلاق میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو. کیونکہ مقصد درست نہیں ہے نا پڑھنے کا. جو شخص واقعی کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میں ایک اچھا انسان بن جاؤں، میں ایک نیا انسان بن جاؤں، میں واقعی اللہ کا پسندیدہ بن جاؤں. محسن کا لفظ حسن سے ہے نا، خوبصورتی سے، یعنی وہ جس نے خوبصورتی اپنا لی، میں اللہ کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جاؤں. اور جب انسان اللہ کی نگاہوں میں خوبصورت ہو جاتا ہے تو بندوں کو خود بخود خوبصورت لگنے لگتا ہے، چاہے وہ بلال حبشی کیوں نہ ہو. کتنی محبت ہے ہمیں ان سے، کیا ان کے رنگ کی وجہ سے، ان کے جسمانی شیپ کی وجہ سے، ان کے کسی قبیلے خاندان کے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم ان کا ذکر پڑھتے ہیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ محسن تھے نا. اور یہی حال باقی صحابہ کرام کا بھی ہے. ہم میں سے کسی نے بھی ان کو دیکھا نہیں، لیکن ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان جیسا بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہم خود نہیں بنتے کیونکہ ہماری نیت ہی درست نہیں ہے. پڑھنے پڑھانے کی بھی ہماری نیت درست نہیں ہوتی، بس ہم ایک جاب سمجھ کے، ایک ڈگری سمجھ کے اور ایک بس روٹین کا کام سمجھ کے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی ہم سے مدد مانگ لیتا ہے، کسی بھی طرح کی مدد، کوئی مالی مدد، کوئی فزیکل سپورٹ، کہ جی مجھے ذرا ایک ٹیبل اٹھانا ہے، آپ ذرا میرے ساتھ ہیلپ کر دیں، یا کوئی کرسیاں ادھر سے ادھر لگانی ہے، جیسے انسٹیٹیوٹ میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں آگے پیچھے کرنی ہوتی ہیں تو
پھر چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، لوگ چاہیے ہوتے ہیں، مددگار چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح کتابیں رکھنی ہے، اٹھانی ہے، اسٹال ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، والنٹیئر کر، چلے والنٹیئر ورک کہہ لیں اس کو، کیا والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی کام آپ کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں، تو جب ہم کسی کی بھی مدد کرتے ہیں، یا میں نے کسی کی مدد کی کسی بھی سینس میں، تو اس وقت میرے دماغ میں کیا تھا، کتنی خوشی سے کی، یا ہمارے بدے کی، کیا سوچیں تھیں. اور اگر کسی پسندیدہ بندے نے مجھے کام کہہ دیا تو میں نے کیا سوچ کے کیا، اور اگر کسی ناپسندیدہ بندے نے کہہ دیا تو پھر میرا رویہ کیا تھا. کیونکہ کچھ لوگوں کی بات ہم خوشی سے مان لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی بات مصیبت کے مارے، حالانکہ کام تو نیکی کا ہے، اس نے بھی نیکی کا کام کہا، اس نے بھی نیکی کا، لیکن ہمارے رویے میں فرق آ گیا. اگر ہم واقعی یہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو ہم ہر کام ہر وقت خوشی سے ہی کرتے، کیونکہ وہاں اس کام کی بندوں کے ساتھ ایسوسیشن ختم ہو جاتی ہے. وہ کام پھر صرف اللہ کے لیے، کیونکہ احسان ہے ہی کیا، ان تعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، کأنک تراہ، گویا کہ تم دیکھ رہے ہو اس کو. تو عبادت میں تو دونوں کام آ جاتے ہیں، حقوق اللہ کی ادائیگی پھر حقوق العباد کی ادائیگی. امام ابن تیمیہ کی میں نے آپ کو بتائی تھی ڈیفینیشن عبادت کی، کہ ہر وہ قول اور فعل جس کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وہ عبادت بن جاتا ہے. اس یعنی کہ سم تھنگ لائک دیٹ، ان کی ایگزیکٹ ورڈز اس وقت مجھے یاد نہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں وہ آپ کی عبادت ہوتی ہے. تو جب اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے کہہ دیا، پسندیدہ بندے نے کہہ دیا یا ناپسندیدہ نے کہہ دیا. کچھ لوگوں کے سوال کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو تڑپا کے رکھ دیتا ہے، کہ گویا آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی مدد مانگنے کا طریقہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور گھروں کی زندگی میں تو بہت ساری ایسی مثالیں، بہت سی خواتین اپنے جو ایکسپیرینس گھروں کے شیئر کرتی ہیں کہ کس کس طریقے سے وہ شوہر کی خدمت کرتی ہیں، کس کس طریقے سے وہ ان کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی. تو ایسی آزمائشیں بھی لوگوں پر ہوتی ہیں. ایسے میں پھر انسان کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، اور اگر کرتا ہے تو پھر وہ بھی جواباً ویسا رویہ اختیار کرتا ہے. تو جس نے اللہ کی خاطر کرنا ہوتا ہے وہ اس ساری چیز سے اوپر اٹھ جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. وہ یہ یاد رکھتا ہے کہ علم یا علم بان اللہ یرا، کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھتا ہے. يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تمہیں قیام کی حالت میں بھی دیکھتا ہے، سجدوں میں اوپر نیچے ہوتے بھی دیکھتا ہے. پھر دوسری بات، دوسرا سوال اپنے آپ سے یہ کر سکتی ہے، تو سوال کے اوپر بہت سارے سوال کیے تھے، انالیسس. جب آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو آپ پہلے سے نہیں جانتے ہوتے، نئی کلاس آپ کی آ گئی، نئے ٹیچر آ گئے، نئے اسٹوڈنٹ سینٹر ہو گئے، نئے ریسپشن پہ آپ، نئے وزٹرز آ گئے، آپ نہیں ان کو جانتے. یہ ہمارا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جن کو ہم نہیں جانتے ان سے ہمارا کیا معاملہ ہے. جن کو ہم جانتے ہیں ان کو تو السلام علیکم گلے لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی مجلس میں کوئی ایسا آ جاتا ہے تو پھر اس کو تو مسکرا کے دیکھنے میں، دیکھے گھور گھور کے دیکھے چلے جاتے ہیں، مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں. کیا مسلمان کا مسلمان پر یہی حق ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے؟ اور اس کا میں اتنا عام مشاہدہ کرتی ہوں، جیسے مختلف گیدرنگ میں جانا ہوتا ہے لیکچر وغیرہ کے لیے، تو اس میں لوگ ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کیسے مل رہے ہیں نا، کس سے کیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس سے آپ کو محبت ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت پیار سے ملیں، لیکن جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، کیا وہ اتنا بھی حقدار نہیں کہ آپ ان کو آگے بڑھ کے خیر خائی سے سلام کر کے اس کو کمفرٹ دیں کہ وہ نیا آیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کلاس میں نئے آتے ہیں تو وہ تھوڑے ڈرے ڈرے سے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ
کیا معاملہ، کیا سلوک ہو. اگر ہر کوئی ان کو ایسے ہی سلام دعا کر لے کہ جیسے وہ ان کے اپنے ہی ہیں، وہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، تو کتنی خوبصورتی آ جائے ماحول کے اندر. تو اسی طرح ہم بعض اوقات نئے لوگوں کی بات غور سے نہیں سنتے، یا سنتے وقت ان کو عزت نہیں دیتے، یا پھر ہمارا رویہ بہت روکھا پھیکا سا ہوتا ہے. تو محسن کے درجے پر جینے کے لیے، احسان کے درجے پر جینے کے لیے تو اس رویے کو بدلنا ہی ہوگا. تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کسی بھی تعارف کے بغیر لوگوں کو کیسے سنتی ہوں. آپ دیکھیے تعارف ہوتے ہی آپ کا پورا رویہ بدل جاتا ہے. ایک شخص آ کے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنا تعارف نہیں کراتا وہ کون ہے نا، کہاں سے آیا، تو اس سے آپ لگے بندے بات کرتے ہیں. پھر آپ اس سے اس کا نام پوچھتے ہیں تو آپ کو نام بتاتا، اچھا آپ وہ ہیں. ایک دم رویہ بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ تو ایک نیچرل چیز بھی ہوتی، لیکن اس سے پہلے بہت بڑا کنٹراسٹ نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا کنٹراسٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو بھی ہے، جہاں سے بھی آیا، کوئی بھی ہے، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا دولت مند ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہے، وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، لیکن وہ ہمارے پاس اگر چل کے آیا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اچھے سے ویلکم کر لیں. باقی باتیں بعد میں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی میں کوئی محنت کی ہوتی ہے، کوئی کام کیا ہوتا ہے، کوئی قربانیاں دی ہوتی ہیں، جب آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور بڑھنی چاہیے. میں نہیں کہتی کہ نہیں بڑھنی چاہیے، لیکن ایک ابتدائی تعارف اور ایک ابتدائی ملاقات اور ایک ابتدائی رویہ جو ہے وہ بھی روکھا پھیکا نہیں ہونا چاہیے. اچھے سے سلام کریں، اچھے سے جواب دیں. کوئی اجنبی مہمان ہو، کوئی نیا طالب علم ہو، کوئی ایسا اسکالر ہو جس کو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. اب تو یوٹیوب پہ ہر چیز اویلیبل ہے نا، تو جب ہم پہلی دفعہ کسی کو ایسی تیکھی نظر سے دیکھتے ہیں، ہے کون بلا، اتنے بائسڈ ہو کے نا پہلے بہت کریٹیکل جائزہ لیتے. ٹھیک ہے، ایک فلٹر آپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ سننے والے کی ہر بات کو نا، جہاں وہ بات کھٹکنے والی ہے تو وہاں کھٹکے بھی، لیکن پہلے سے بدگمانی کیوں رکھتے ہیں دل میں کہ یعنی ہم ابتدا اس سے کرتے ہیں کہ یہ کوئی خراب انسان ہے، پھر وہ پروو کر دیتا ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، تو پھر آپ دوسروں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. بہت اچھی ویڈیو آپ بھی دیکھ لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا گمان رکھیں، انلیس کہ وہ اپنے آپ کو پروو کر دے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ احتیاط کریں. پھر اسی طرح بعض اوقات ہماری فیملی کے اندر بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے بالکل اپوزٹ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں نا. اور یہ بہت دفعہ ہمیں ہوتا ہے، صرف فیملی میں نہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے، جس بھی آپ جاب میں ہیں، کام میں ہیں، جہاں آپ کا زیادہ وقت گزرتا ہے، جہاں جن لوگوں سے آپ کا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، وہاں آپ کو اختلافی نوٹ بہت سارے مل جاتے ہیں جو آپ سے اگری نہیں کر رہے ہوتے، آپ کی رائے سے وہ اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ کو ورکر ہوں، چاہے وہ فیملی ہو، چاہے دوست ہوں، کوئی بھی ہو. تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا میں اس کی بات پوری سن لیتی ہوں کہ نہیں؟ میں سن تو لیں. ہم تو آدھی میں کاٹ کے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی تمہید ہی باندھ رہا ہوتا ہے. سنیں، سمجھے، سمجھنے کی کوشش کریں. صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کرنا شروع کر دیں یا ریئیکٹ کرنا شروع نہ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات ہم زبان سے ریئیکٹ نہیں بھی کرتے تو ہم چہرے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے. ہماری باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ نو وی ڈونٹ ایگری ود یو، تم چاہے سونے جیسی بات پر ہم نے نہیں ماننی، ہم نہ مانیں. جب آپ دیکھیں کوئی آپ سے دشمنی بھی رکھتا ہے، کوئی آپ سے مخالفت بھی رکھتا ہے، کوئی کچھ بھی رکھتا ہے نا، جب آپ کس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے نا، مثلاً آپ کے بچے نے ایک بات نہیں مانی دن میں، لیکن وہ آیا آپ کے پاس کچھ لینے کے لیے، اب آپ ذرا توجہ سے اس کی بات سن لیں گے اور اس کی بات اگر درست ہے تو مان لیں گے، تو ایٹ لیسٹ اس کے اندر اتنی نرمی آ جائے گی کہ نیکسٹ ٹائم آپ کی اگلی کوئی انسٹرکشن سن لے. کیونکہ کسی کو کوئی بات سمجھانے کے لیے ریلیشن شپ بلڈ کرنا پڑتا ہے، اور ایک اعتماد کا، ٹرسٹ کا ریلیشن شپ. جب وہ بلڈ ہو جاتا ہے نا، ہم وہ نہیں بلڈ کرتے، اور اس کے بغیر ہم انسٹرکشن دیتے ہیں. ہم بنیاد نہیں بناتے، اس کے اوپر مکان کھڑا کر دیتے ہیں.
تو پہلے ان کو مانوس کریں. ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو ذبح کرنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ مانوس کیا تھا. اب ان کو انہوں نے ذبح بھی کر دیا, تو جب بلایا آ گئے. کیوں آ گئے؟ مانوس تھے نا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ اختیار کرنا کا طریقہ بتایا, مانوس کرو پہلے. اگر چاہتے ہو کہ یہ ذبح ہونے کے بعد تمہارے پاس آئے تو پھر پہلے مانوس کرو. تو جن لوگوں کو آپ اپنے سے مانوس کر لیتے ہیں, ان کو اگر آپ کبھی ذبح بھی کر دیں, ان سے اختلاف بھی کر لیں, ان سے آپ ناراض بھی ہو جائیں, لیکن پھر جب آپ ان کو کال دیں گے تو آ جائیں گے, کیونکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ آپ کی اطاعت گزار ہیں. تو اطاعت آتی ہے انس کے بعد, مانوس کرنے کے بعد, اور مانوس کرنے کے لیے انسان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. اسی طرح بعض اوقات استاد کوئی سوال کرتا ہے, یا کوئی عام شخص آپ سے کچھ پوچھتا ہے کہ ہاں بھئی آپ تو الہدا میں کورس کر رہی ہیں, آپ کو تو بہت کچھ معلوم ہوگا. تو ایسے موقع پر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی وہ آدھا سوال ہوتا ہے کہ آپ جواب دینا شروع کر دیتی ہیں, یا یہ ظاہر کرتی ہے کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے, کیونکہ یہ بھی احسان کا رویہ نہیں ہوتا. یا یہ کہنا یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے, مجھے تو پہلے سے پتا ہے, میں نے تو پہلے سے پڑھ رکھا ہے. یعنی ہر چیز میں, جیسے نا کہ پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے اتو ماری, پتہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں, کس کو پتا ہے؟ کسی ایک کو بھی؟ کیا ہوتا ہے آپ بتائیے. ہاں یعنی کہ ہاں، یعنی کسی کی بات سن کے کبھی نہ اکنالج کرنا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, بلکہ کہنا کہ بلکہ اس پہ چڑھائی کر دینا. ہاں آئی نو بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا, اور مجھے تو پہلے سے ہی پتا. کسی کانفرنس پہ جانا, لیکچر پہ جانا, اٹھ کے تبصرہ کرنا, یہ باتیں تو بس جسٹ ریمائنڈر ہی تھی, پہلے سے ہی پتا تھی مجھے. یہ ساری باتیں میں پہلے سے ہی جانتی تھی, پتا ہوتی ہیں. سالوں سال سے ہم سیکھ رہے ہیں, پتا ہوتی ہیں. لیکن قرآن مجید میں اگر ایک دفعہ آدم علیہ السلام کا قصہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا اور اگلی دفعہ اسکپ کر جائیں گے, یہ مجھے پہلے سے پتا ہے, چلو آگے چلتے, پھر لوگ توجہ سے بات بھی نہیں سنتے, حالانکہ اس کے اندر کوئی نیا نقطہ ہوتا ہے. آج میں سن رہی تھی مختلف اسکالرس کو, وَمَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. ٹھیک ہے, اس جو بنیاد تھی, جو بیسک کانسیپٹ تھا, مجھے پتا تھا, لیکن اور مجھے کوئی 10 منٹ, کوئی 11 منٹ, کوئی کم بیش, مجھے وہ سارا صبر کے ساتھ سننا پڑا, اور ہر دفعہ میں نے کوئی نئی بات سیکھی اس میں سے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شہد کی مکھی جو ہوتی ہے, وہ اس کی 1000 میل اڑان ہوتی ہے, جس میں سے وہ کتنا کا رس لے کے آتی ہے, اس کا اپنی بیچاری کا سائز ہی کیا ہے, چھوٹا تھوڑا 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 تھوڑا. تو مختلف لوگوں سے جب ہم سیکھتے ہیں تو بعض اوقات گھنٹے کے لیکچر میں ایک بات سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ گھنٹہ صبر ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہ جو ایک سیکھی ہوتی ہے نا بات, وہ زندگی بدل دیتی ہے, وہ بڑے ہی فائدے کی ہوتی ہے. تو محسن جو ہوتا ہے نا, وہ صبر کرتا ہے ہر معاملے میں. اسی طرح بعض لوگ آپ کو کوئی قصہ سناتے ہیں, کوئی واقعہ بچے خاص طور پر, یا آپ کے ہسبینڈ خاص طور پہ, جب وہ اولڈ ایج میں قدم رکھ دیتے ہیں نا, تو ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. وہ ایک بات آپ کو آ کے بتائیں گے, پھر اگلے دن وہ پھر وہی بات ایسے بتانے شروع کریں گے کہ جیسے پہلی دفعہ بتا رہے ہیں. اب آپ کے لیے وہ اتنی سما خراشی ہوتی ہے, اتنا دل پہ بوجھ پڑ جاتا ہے کہ یہ بات تو میں نے سن رکھی. اب آپ کے اندر وہ حوصلہ کتنا ہے کہ آپ پھر ایسے ظاہر کریں جیسے آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ اخلاق کی علامت ہوتی ہے. جی جی بالکل. یہ تو کل بھی آپ نے کہی تھی. ہاں ہاں مجھے پتا ہے, آپ نے بتایا تھا نا پہلے. ہاں یہ میں سن چکی ہوں. یہ آگے سے کوئی ایسا لقمہ دیا کہ وہ ادھر سنب, ایک ہی بات روز لے کے بیٹھ جاتا. اور خاص طور پہ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں گھر میں, لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وصاحبهما فی الدنیا معروفا.
یہ ان کی کمزوری ہے، وہ کمزور ہو گئے، انہوں نے یہ کرنا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس کو عربی محاورے میں مجاملہ کہتے ہیں. مجاملہ کا جمال سے، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو. مجاملہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رکھ رکھاؤ، جسے ہمارے کہتے ہیں نا رکھ رکھاؤ، ایسا رکھ رکھاؤ کہ جس میں انسان دوسرے کو یہ احساس نہ دلائے کہ بس تم تو بے وقوف ہی ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اسپاؤس یا آپ کا کمپینین یا آپ کا فرینڈ مسلسل آپ سے ایسی ہی بات سنتا رہتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تو اس شخص کی سیلف اسٹیم کتنی لو ہو جاتی ہے. اچھا جب وہ لو سیلف اسٹیم پہ چلا جاتا ہے نا، تو اس کا نقصان پھر کس کو ہوتا ہے؟ آپ ہی کو ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو کانفیڈینس دیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو کتنا ہوتا ہے؟ وہ آپ ہی کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے کانفیڈینس دیا، وہ آپ سے پہلے سے بھی اچھا ہو گیا. تو بعض اوقات ہمیں سنتے رہنا پڑتا ہے، سمجھنے کو ترجیح دینی ہوتی. اور بعض اوقات ہم سنتے کم ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اپنی بات بتانے میں اتنی دلیلیں لاتے ہیں، اور بعض اوقات سختی بھی کر جاتے ہیں اور لہجے میں طنز بھی آ جاتا ہے، اور صرف سمجھانے پر ہی ہمارا سارا زور ہوتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے بات تھی، تم نے غلط سمجھی. وہی غلط بھی سمجھیے تو ایک دفعہ اس کو غلط سمجھنے دو، پھر اس کے بعد کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ جس سے غلط فہمی کسی اور وقت میں دور ہو جائے. وہ وقت جس میں کوئی بھی سننے کو فریق تیار نہ ہو، وہاں صرف اپنی انرجی ضائع کرنی ہوتی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام کر کے اٹھ جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور ان کے تو لگتا ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی. یعنی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تنگ کرتے ہیں نا، چاہے اپنے ہوں، چاہے بہن بھائی کے ہوں، چاہے کوئی گیسٹ آئے ہوں یا کوئی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے کرتے ہیں تنگ. ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کے ذہن میں اس وقت پہلا خیال کیا جاتا ہے؟ سوچیے. کبھی ہم کہیں گے اس کو اس کے ماں باپ نے بالکل توجہ نہیں دی، انہوں نے کوئی تربیت نہیں کی، انہوں نے اس کا کوئی اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی. واقعی آپ کی سوچ درست. اب بعض اوقات آپ ہر تدبیر کر چکتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، پر ہدایت اللہ ہی نہیں دینی ہوتی ہے. وہ خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو کیوں مار ڈالا تھا؟ کان ابوہما صالحا، نیک باپ کا بچہ تھا، لیکن اتنا ستانے والا کہ کچھ نہ پوچھو. تو اللہ نے اٹھا ہی لیا اس کو. تو بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ نیک نہیں ہوتے یا ماں باپ کے اندر غلطی ہوتی ہے یا ماں باپ سمجھاتے نہیں. کون ماں باپ ہے جو نہ سمجھاتے ہوں؟ اگر کمزور سے کمزور علمی عملی اعتبار سے ماں باپ بھی ہوں، بہت سے ماں باپ جو کام خود نہیں بھی کرتے وہ بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھا ہی کرے. جو خود نہیں بھی اچھے ہوتے وہ بھی اپنی اولاد کو اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ رویہ اختیار کرنا کہ فوری طور پر پہلے ہی دھچکے میں ماں باپ کو بلیم کر دینا، دس از ناٹ رائٹ. دعا کرنی چاہیے ان کے حق میں، الگ لے کے بیٹھنا چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، صرف ٹیگ نہیں کرتے جانا چاہیے. اسی طرح ہم بعض اوقات کوئی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی ریسرچ دیکھتے ہیں جو ہمارے نظریے اور ہماری سوچ اور ہمارے گمان اور ہمارے رجحان سے بالکل فرق ہوتی ہے. ہم سب کا ایک خاص رجحان ہوتا ہے اور وہ اس سے ایک نئی بات ہوتی ہے، الگ چیز ہوتی ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ایک دفعہ کھولی کیا، میں نے تو دیکھنا ہی نہیں اس کو، میں نے تو سننا ہی نہیں اس کو. نہیں، آپ ایک دفعہ دیکھیں، سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، اور اگر وہ صحیح سوچتے ہیں تو کیوں، اور اگر غلط سوچتے ہیں تو کیوں.
اور اگر وہ غلط بھی سوچتے ہیں تو بھی پھر ان کی اصلاح کیسے کی جا سکتی، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، ان سے یعنی اتنا کچا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا انفلوئنس لے لیں، ہر چیز کا انفلوئنس لیں. آپ کے اپنے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ ساری ایکسرسائز ہے سیلف اویئرنیس کی. جب تک سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ کے اندر مائنڈ فلنس نہیں ہوگی، کانشیسنیس نہیں ہوگی، فزیکل ورلڈ کی فیکٹس اینڈ ریالٹیز آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی. اس لیے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں، تاکہ قرآن کی نصیحت کا رخ میرے اندر کی طرف ہو، تاکہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو جائے، تاکہ مجھے ہدایت مل جائے. کیونکہ سیلف کانشیسنیس اور سیلف اویئرنیس کے بغیر جو کچھ علم حاصل کیا جاتا ہے نا، وہ چٹان کے اوپر پڑنے والے پانی کی طرح ہوتا ہے، سب گزرتا جاتا ہے گزرتا جاتا ہے. تو اپنی پہچان بڑی ضروری ہے. عام طور پر یعنی اس پر بہت سی ریسرچز اور اسٹڈیز بھی ہو چکی ہیں کہ جب کوئی انسان اچھی سے اچھی بات سنتا ہے یا پھر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو ان باتوں کو عموماً دوسروں پہ چسپاں کرتا ہے، یعنی دوسروں پہ حکم لگاتا ہے وہ ایسا ہے، یعنی دوسروں کو صحیح اور غلط ترازو میں تولتا رہتا ہے، دوسروں کو صحیح اور غلط کے ترازو میں تولتا رہتا ہے. مثلاً آپ نے دیکھا کہ کسی نے بہت اچھا کھانا بنایا، بہت اچھا رائس بنائے، تو آپ کس طرح کمنٹ کرتے ہیں؟ میری امی بھی ایسے ہی بناتی. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم نے کسی کی اچھی چیز دیکھی، اس کو فوراً ایسوسیٹ کر دیا کسی اور سے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ اتنا اچھا بناتی ہیں، مجھے بھی آنا چاہیے، یہ سوچ آنی چاہیے. یہ نہیں ہم سوچتے کہ یہ مجھے آنا چاہیے تھا میرے اندر. یا یہ کہ آپ کہیں کہ میں، آپ کسی نارمل سا کسی نے کچھ بنایا تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ میں اللہ کا شکر اس سے اچھا بنا سکتی ہوں، نہ کہ وہ میری نند بھی ایسے ہی پکاتی ہیں. ہمیشہ ہم کسی نہ کسی کے اوپر چشمہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہم یعنی ہمارے وہ کیوں کہتے کہ میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو. عبرت کی نگاہ کیا ہوتی ہے؟ سبق، اپنے لیے سبق، تاکہ میں گرو کرتا جاؤں، مجھے پانی ملتا جائے اور میں فلرش کرتا جاؤں. یہ چیز ہم نے کوشش سے شعور سے لانی ہے. کسی کو اچھے سے نماز پڑھتے دیکھیں تو صرف اتنا ہی نہیں کہ فلاں بہت اچھی نماز پڑھتا ہے اور فلاں فلاں بھی پڑھتا ہے، نہیں، سوچیں میں کیوں نہیں پڑھتی. کسی کو اللہ کا ذکر کرتے دیکھیں تو فوراً سوچیں میں کیوں نہیں کرتی. اپنے پہ لے کے آئیں چیزیں. کسی کو صدقہ خیرات میں آگے دیکھیں، نیکیوں میں آگے دیکھیں، سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، مجھے کرنا چاہیے، میں ابھی پیچھے ہوں. اور اگر آپ آگے ہیں، کبھی آگے بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو اس پر شکر ادا کر. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پہلے سے ہدایت دے دی اور مجھے ایسے لوگوں میں شامل کیا. تو صرف اپنی علمی سطح بلند کرنے کے لیے پڑھنا اور دوسروں کے عمل کی کمزوریوں سے درگزر کرنے کی بجائے شدت کا رویہ اختیار کرنا، لڑائی جھگڑے میں پڑنا، بحث مباحثے میں لگ جانا، ذلیل کرنے لگ جانا، لڑائی کرنے لگ جانا، یہ محسن کی صفات نہیں ہوتی. تو محسن کی جو صفت ہے وہ یہ کہ ہر لمحہ اپنے اندر خوبی لانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ہم 1.5 گھنٹے کی جو کلاس سنیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں کہیں، ورنہ میں اگلی آیت پہ آ رہی ہوں. جی، مائک دے دیجیے.
مائک پیچھے سے اونچا کریں آواز. جی الحمدللہ استاد جی بہت کچھ مائنڈ بلوئنگ اور سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف کانشیسنیس تو ماشاء اللہ سے انسان کے اندر ایسے ہونی چاہیے کہ ہر لمحہ انسان کو سوچ میں پڑنا چاہیے. کل اتفاق سے ایک جگہ پہ ایسے جانا ہوا کہ جہاں پہ نا مجھے لگا کہ بحث ہو جائے گی اور مزید بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. اور اگر ہم زیادہ دیر رہتے وہاں تو اپنا وقت بہت ضائع کر دیتے کیونکہ انہوں نے مائنڈ بنا لیا تھا کہ ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی, آپ کی بات نہیں سننی. ہم جو کہہ رہے تھے ہم اپنی جگہ سے ہی تھے لیکن وہ لوگ اپنا بتا رہے تھے کہ ہم سے یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا جو بھی ہم کام کرنا ہے. وہاں پہ گئے تو میں بہت یہ سوچتی رہی کہ اللہ وہاں سے لے آیا. پھر بعد میں ہمارا کام بہت اچھا ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر کر دیا. تو کئی دفعہ آپ اس بحث سے, اس فساد سے, اس وقت لگتا تو ہے کہ مجھے چاہیے تھا اس کو میں 3-4 سنا کے آتی, میں اپنا حق لے کے آتی. ہوتا ہے نا یہ کہ میں اس کو سنا تنگ آ جاتا ہے نا انسان ایسی باتیں سن کے. تو ایسے سینیریوز ہمیشہ گھر میں بھی ہوتے ہیں بالکل اور باہر بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. اور لوگ ہمیں انوائٹ کر لیتے ہیں, لوگ اپنے جھگڑوں میں انوائٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہماری صلح کرا دیں. سڑک پہ استاذہ جی اسی دن میرے ساتھ سڑک پہ بھی ہوا کہ میں لیفٹ ٹرن لے رہی تھی تو میرے پاس ہی پیچھے سے عورت آ گئی. اس نے پتہ نہیں کون سی میری غلطی پیچھے سے دیکھی تھی, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے نوٹ بھی نہیں کیا. اور وہ مجھے آ کے مجھے ڈانٹتی جا رہی ہے اشاروں سے کہ تم نے پتہ نہیں کیا کیا. اور مجھے یقین کرے میں آگے سے نا اشارے سے کہتے اوکے اٹس اوکے تھینک یو. اور وہ مجھے پورا ڈانٹ کے چلی گئی. میں نے کہا یا اللہ کہ لوگ مطلب کہ آپ کو وہ لوگ پتہ نہیں کون سی غلطی میں نے کی ہے, مجھے خود نہیں پتا اور وہ مجھے بتا کے چلے گی. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ معلوم ہی نہیں ہوتا اس غلطی کا اور لوگ دوسرا اپنی انک سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا. اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کی انت کا نمبر بدلنے والا ہے جس کا انہیں احساس نہیں ہے. کیونکہ میں نے یہ جو ہے نا, ایک میری یہ انک ہے اور ایک اس سے پچھلی والی جو تھی وہ میں نے اپنی پڑھنے والی سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے کہ ہر وقت پھر وہ ایک جگہ یعنی جہاں جہاں کنوینئنٹ ہو. تو بازو کو تو نقطے صحیح سے نظر نہیں آتے تو لفظ کو کچھ سے کچھ پڑ جاتی ہوں. پھر وہ کہتی نہیں یہ ہو نہیں سکتا. پھر غور سے دیکھتی تو ہوتی غلطی اپنے اندر ہے لیکن ہم دوسروں پہ چشمہ کر رہے ہوتے. جی ساری مجھے جو میں نے اپنے لیے سیکھا یہ کہ واقعی اپنی سیلف انالیسس اور دوسروں کے بارے میں ججمنٹل اور ایزمپشن سے کام لینا, اس میں سراسر جو ہے نا میں اپنا نقصان کروں گی. اس سے ہوگا کیا کہ میں اگر کسی کے بارے میں بھی ججمنٹل ہو رہی ہوں یا خود ہی ایزیوم کر رہی ہوں کہ یہ فلاں ایسا ہے اور ویسا ہے, تو ہوگا کیا کہ اس کا ایک امیج میرے ذہن میں بن جائے گا اور پھر نیکسٹ ٹائم بھی میں جب اس سے ملوں گی یا کوئی معاملہ کروں گی تو وہی امیج سب سے پہلے اوپر آئے گا. ہو سکتا ہے آگے والا شخص بہت بہتر ہو چکا ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت خیر آ گئی ہو, تو میں اپنے آپ ہی کو محروم کر لوں گی اس ساری چیزوں سے. ایگزیکٹلی. جی پیچھے دیجیے. جی بولیے, آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا استاذہ جی. آج کے لیکچر میں کبھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کبھی مسکراہٹ آ گئی, کبھی نیا ارادہ اور انرجی میرے اندر آ گئی. اور جس پوائنٹ پہ میں سب سے زیادہ ایک ارادہ اور اپنے آپ کو لے کر جا رہی ہوں وہ ہے کہ اختلاف کرنے والوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہوتا ہے, خاص طور پر جب بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں بحث. تھوڑی دیر تک تو میں انہیں آرام سے سمجھاتی ہوں, پھر وہ بحث ہوتی رہتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے میں ہو جاتا ہے. اور پھر میرا بیٹا کہتا ہے اب آپ نے جو ہے نا اب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا, آپ نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا. تو سب سے جو پوائنٹ میں یہاں سے لے کر جا رہی ہوں سب سے زیادہ کہ مجھے اختلاف کرنے والوں کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے. بالکل انشاءاللہ. السلام علیکم استاذہ. آپ نے جو بھی مینشن کیا تھا نا کہ ہم کتنے ججمنٹل ہو جاتے ہیں, تو مجھے ویکینڈ اسکول پہ ایک مدر کے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ وہ لٹرلی کافی دیر بہت روئی میرے پاس آ کے. شی سیڈ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسی ماں جو حجاب کرتی ہے اور بیٹیاں کس طرح سے ڈریس اپ ہوتی ہیں. تو اس نے مجھے دل کھول کے بتایا کہ میں کتنی محنت کی ہے, میں نے اپنی طرف سے میں نے بہت کچھ کیا ہے, لیکن پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ.
تو کتنا ہم نے اس کو ڈیگریڈ کیا، آپ نے بنایا مائنڈ پہ کہ دیکھیں مدر تو حجاب کرتی ہے اور بیٹیاں کو تو حال دیکھیں کپڑوں کا بھی صحیح نہیں ہے. اس طرح لوگ کمنٹس پاس کرتے ہیں، ایون مسجد میں بھی لوگوں نے کمنٹ پاس کیے ان کے بعد. اللہ اکبر. تو سو ہارٹ بریکنگ کہ ایسا بندہ بالکل جیسے لو اسٹیم پہ چلی گئی تھی وہ. الحمد للہ آئی ایم اسٹل ان ٹچ وتھ ہر کہ الحمد للہ تھوڑا تھوڑا کر کے. لیکن ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے کسی کے بارے میں خاص طور کمنٹس پر دینے جو کے خیال. مسجدوں میں لوگ آتے ہیں اور جو دین پڑھتے ہیں اور لیکچر پہ لیکچر سنتے چلے جاتے ہیں، ان کے رویے تو بہت ہی اچھے ہونے چاہیے. بالکل. جی آپ. السلام علیکم. سازا آپ کی ایک بات کہ اچھے کام کو اچھے سے کرنا بھی بہت ضروری ہے. ابھی گھر موو کیا ہے میں نے ریسنٹلی، اور لگ پتا گیا کہ کون سا کام واقعی اچھے سے کیا تھا یا نہیں، کیونکہ جب پرانا گھر صاف کر کے واپس کرنا تھا تو جو ایریاز ریگولر کلیننگ میں رہتے تھے، جن پہ ہاتھ چلتا رہتا تھا، اس پہ واقعی ایک دم احسان نظر آ گیا کہ یہ ایریا میں نے اچھے سے ٹیک کیئر کیا ہے اس جگہ کی. اور کچھ جگہ پہ ڈیپ کلیننگ نہیں ہوئی بھی تھی. اور جب اس کے بعد واپس اب میں ہینڈ اوور کرنے سے پہلے ان ایریاز کو میں نے جا کے صفائی کرنے کی کوشش کی، تو پتہ لگا کہ میں نے ناس کے اندر تقوی کا معاملہ رکھا، کیونکہ وہ دکھاوٹ والی تھی نا کہ بس اوپر سے صاف ہے اندر صاف نہیں تھا. اور اس لیے جو تقوی نہیں تھا تو اس میں احسان بھی نظر نہیں آیا کہ اتنی رگڑائی کرنی پڑی اس کی کہ حال خراب ہو گیا. تو واقعتاً اصل احسان یہ ہے کہ کام تو ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں، صفائی کا ہو یا کوئی بھی کام ہو، لیکن اس کو واقعتاً اچھے طریقے سے کیا کہ نہیں کیا، یہ ہمارا اپنا ایک سیلف انالیسس ہے. دوسری بات زیادہ بہت اچھی آپ کی لگی کہ کنیکشن بیفور کریکشن، کہ اپنے آپ سے مانوس کریں گے تو ہی اگلے کی اصلاح کر سکتے ہیں. پچھلے اسکول ایئر میں ایک بچہ سب کی اس نے ناک میں دم کر رکھا تھا، کافی اس نے، سبھی اس سے پریشان تھے. وہی آپ کی بات کے اسٹافوں میں بھی اسی کا تذکرہ، گھر میں بھی اسی کا تذکرہ، بیچارہ ہر جگہ. اتفاق یہ ہوا کہ آئی تھنک باسکٹ بال ٹیم میں بھی وہ تھا، تو مجھے جانا تھا کلاس کے ساتھ اس گروپ کو لے کے، اور ختم ہو گیا گیم. بہرحال وہ ایک بچی کی ڈفرینٹ آپ کو نظر آتی ہے جب آپ کلاس روم سے باہر ان کو دیکھتے ہیں نا، تو آپ بالکل ڈفرینٹ پرسن دیکھتے ہیں. تو ہی واز انڈر مائی سپرویژن، جس گروپ کو میں دیکھ رہی تھی. سارے لوگ چلے گئے، اس کو کوئی لینے نہیں آیا، تو مجھے اس کے لیے ویٹ کرنا تھا. اس ٹائم میں میرا خیال ہے کوئی 20 سے 25 منٹ کا وقت ہوگا سازا کہ میں نے بالکل ون آن ون اس کا گزارا، لیکن میں نے اس کے اندر ایک بالکل ڈفرینٹ بچہ پایا. اور اس نے کہا پیرنٹس گھر پہ نہیں ہوتے، ماں ڈاکٹر ہے، باپ ٹریول کر رہا ہے، تو اوبر نے اس کو لینے آنا تھا. میں پریشان ہو رہی تھی کہ اتنے چھوٹے گریڈ 6-7 کے بچے کو اوبر پہ وہ اکیلا جائے گا گھر. تو میں بہت کنسرن تھی کہ تم میرے ساتھ چلو. کہتے نہیں، آئی یوزلی ڈو دس، میرے پیرنٹس مجھے اوبر بھیجتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ گاڑی بتاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو میں بالکل ایک ڈفرینٹ بچہ دیکھ رہی تھی کہ کتنا یہ رسپانسبل ہے، کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو جب میرا پرسپیکٹو چینج ہوا نا، اگلے دن کلاس روم میں اس کا رویہ چینج تھا، کیونکہ آئی کوڈ سی اے ڈفرنٹ پرسن ان ہم، جس نے مجھے کبھی کام نہیں دیا تھا. آخری ہفتے میں یعنی سال کی اس نے مجھے اتنا بہترین کام دیا کہ میں سب کو دکھا رہی تھی کہ اس کے کام سے کاپی کر کے دیکھو. یہی سکسیس صرف اس لیے بیکاز آئی سا اے ڈفرنٹ پرسن ان ہم، کہ وہ جو جب انسیت پیدا ہوئی اور میرا رویہ اس کا ڈفرنٹ ہوا، توجہ ملی، تو پھر وہ نظر نہیں آیا جس پہ ہم ہر وقت بس نگاہی رکھتے تھے کہ یہ کر کے نہیں دکھائے گا، یہ بات نہیں سن کے دے گا. سبحان اللہ. پیچھے مبین کو دیجیے. ادھر پیچھے، ادھر گروپ. تو ایک کے بعد ایک کا میسج آیا، سوری وی آر بزی، سوری وی آر بزی، سوری وی آر بزی. اور یہ ینگ بچے ہیں. میں اتنا روئی، 2-3 دن تو میں سو ہی نہیں سکی، یقین کرے میں نہیں سو سکی. دین آئی تھاٹ واٹ شوڈ آئی ڈو. پھر میں نے کہا کہ گروپ جو میرے ساتھ اچھی سی بچی کام کرتی ہے کمپیوٹر کا، اس نے کہا، اس سے میں نے کہا بیٹا اس کو چینج کر دو، مبین آنٹی سے ریلیٹیوز. اچھا، ہم نے چینج کیا اور میسج چھوڑا. اس دن میں نے آپ کا بھی سنا تھا، وائس میسج میں نے چھوڑا، بیٹا ایٹ لیسٹ آپ نیت کر لو، آپ کو نیت کا اجر ملے گا. اور اس کے بعد میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجوں گی ڈاکٹر عمر سلیمان کے، ڈاکٹر فرحت کے یا کسی کے، تو ہم سن لیا کریں گے. And I left it at that. اور پھر مجھے سکون ہوا. اور دوسری سٹوری وہ بھی سن لے آج، کیونکہ الزائمر سے تو باہر گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میں سجیشن ہے یا یہ کہ احسان کے اعلیٰ درجے پر پہنچنے کے لیے
ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو روزانہ بیسس پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم محسن احسن انسانیت کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، وہ ایک دن بھی ہمارا نہ جائے ان کی زندگی کے ساتھ وقت گزارے. السلام علیکم سارا. میں آج کل میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میری کچھ فرینڈس نے کہا کہ آپ ہے نا ارطغرل دیکھیں. میں نے کہا ارطغرل کیوں دیکھیں؟ نہیں بولے وہ اسلامک بہت ہے، اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں اور اتنا حدیث ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. پھر میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر سنا تھا کہ اگر کسی نے سوال کیا تھا کہ میں ارطغرل دیکھوں کیا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ اگر تم مووی دیکھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو تو پھر اس کو دیکھو تو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں دیکھتے تو پھر کیوں اس میں جاتے ہو؟ اس میں بھی کئی میوزکس ہیں، اس میں بھی کئی وہ چیزیں ہیں. تو پھر میری بات مجھ کو سمجھ میں آئی. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ڈرامے دیکھو فلاں دیکھو، ٹھیک ہے. میں نے کہا لیکن یہ ارطغرل بھی کیوں دیکھوں میں، جب جہاں اگر مجھ کو نہیں میں کر سکتی تو کیوں میں اس میں جاؤں، ایک نئی چیز میں پھر میں چلی جاؤں اور پھر اس کو کنٹینیوشن دیکھوں. تو یہ اور پھر اس کے بعد تھوڑا آپ کا پہناوا تھوڑا سا ڈیل ڈول تھوڑا سا یعنی ظاہریت اس پہ آ گئی ہے، تو ابھی آپ صورت التقویٰ پر ہی ہیں اور حقیقت التقویٰ. تو اسی چیز پہ میں محسن کے حساب سے سوچ رہی تھی کہ وہ لفظ محسن پہ ہیں ہم ابھی یا صورت محسن پہ ہیں. حقیقت المحسن تو سبحان اللہ بہت ہی بلند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک لے جائیں. آمین. پیچھے کوئی بچی. ہاں ایک منٹ. Assalamu alaikum. Just want to share something. I'm about to leave as well. I was associated with another Islamic organization. I don't want to name them. I am at a much better position in my life right now. Before, I wasn't very, what should I say? Bahut zyada observant nahi thi main. I was just living my life. But alhamdulillah, I'm improving every day and I'm very happy about that. Just one thing, I'm very happy that I actually came to Al Huda. I was very nervous because मेरा पहला experience इतना बुरा रह चुका है कि मैं वहाँ पर गई थी and मैं उनसे questions करती थी क्योंकि I don't know a lot, right? And I would ask them questions and मुझे answer इसका मिलता था, सिद्रा आपको ये भी नहीं पता? Come on, you don't know this? And I used to feel so bad कि मैं question ही नहीं कर पाती थी उनसे. And I just feel like, you know, it's a nice organization, this one, I have to say. I'm very glad that I found this out. And यहाँ पर लोग इतने helpful थे. I went home and told my husband, I'm like, जो मेरा पहला experience था, उससे total different experience मुझे आज मिला. It's the opposite. And to be honest, like this is my third time here. पहली दफा तो मुझे समझ नहीं आया कि सब इतने खुश क्यों हैं यहाँ पे, सब मुझे इतने अच्छे से क्यों बात कर रहे हैं, क्या कुछ पानी में कुछ है, like seriously, it was that much, right? फिर दूसरे दिन मैं कहा, no, these people are like this, like, you know, ये खुश हैं लोग खुद से. So yeah, and today my husband came as well. He's sitting in the guys section, and I don't know what he will say, but I'm eager to listen to his thoughts as well. But yeah, I just want to say kudos to those who are managing this really well, and alhamdulillah, you know, I got to learn some things from you too. पहले मैं अपने फोन पे बिजी थी, फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा नहीं आप अच्छी बातें कर रही हैं, मैंने फोन साइड पे रख दिया. So yeah, I mean, I'm glad. So yeah, that's all I wanted to share. That's all. Farhana. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. उस्ताद जब से क्लास में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आईना दिखाया जा रहा है कि हम कितने कच्चे हैं इखलाक में, नियतों में, अपने हर मामले में. जैसे जितने भी क्वेश्चंस थे तो उसमें अपने आप को उस वक्त से एनालाइज कर रहे हैं कि यहाँ पे भी कितनी कोताहियाँ करते हैं, यहाँ पे भी कितनी कोताहियाँ करते हैं. तो सारे क्वेश्चंस में मैं यही सोच रही थी कि अगर इन सारे मामलात में से अगर आज एक भी दुरुस्त हो जाता है तो हक अदा कर देंगे इंशाल्लाह. खैर इनको दीजिए राइट साइड. अस्सलाम वालेकुम उस्ताज़ा. वालेकुम सलाम. मैं काफी दूर से आई हूँ. कहाँ से आए आप? चैटनूगा टेनेसी. ओके. और ये मेरा फर्स्ट टाइम है आपको सुनने का इन पर्सन. आपको बहुत सुना और बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हिदायत देते हैं. आपसे सुना है कि हिदायत सिर्फ मांगने से मिलती है, लेकिन मुझे लगता है
मैं बार बार बिखर जाती हूँ, हिदायत नहीं मिलती। बहुत दुआ है और बहुत खुशी है कि मैं इतने सालों को सुनने के बाद भी आपको इन पर्सन देख रही हूँ। बहुत खुशी है और इंशाल्लाह आपसे दुआ करने की दरख्वास्त है कि जरूर मेरे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको हिदायत के काबिल बना दे और हम पर रहमत फरमा दे और हमें हिकमत अता कर दे और हमारे अमल में तब्दीली पैदा कर दे और हमें तकवा अता करे और हमें एहसान के दर्जे पे जीने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्याल है नई आयत मैं नहीं शुरू करती, क्योंकि अगर शुरू की तो वो आधे में रह जाएगी, तो फिर वो बात नहीं बनती। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही काफी है। आज आपको बोनस में 10 मिनट की छुट्टी दे देती हूँ। जी काउंसलिंग हो रही है हाँ पे। अच्छा लेकिन अल्लाह के पास तो बहुत, अल्लाह तो बहुत, आप यकीन करें कि वो $75 भी वो उनके टाइम पूरा एक वो होता है, स्लॉट होता है, वो देख के और फिर वो बस इस तरह से तो हमारी तो काउंसलिंग इतनी अच्छी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान का यही बरकत है ना, कुरान वही है। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अभी आजकल रिसेंटली 2 हफ्ता पहले मेरी कजन, दूर की रिश्तेदार थी कजन भी, उनका डेथ हुआ। मगर उसके बाद उनकी फैमिली से, बच्चों से, सबके मिलके मैंने आज को जो सुना है, मैंने सोचा कि इनके लिए ये बात कितनी जरूरी है, इनको समझाने के लिए। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कितने खफा होते हैं बच्चे, कितने अपसेट होते हैं अपनी माँ को जाने के बाद में। और उनको फिर क्या होता है कि जो उनकी माँ के ऊपर में जो तसद्दुद कुछ भी हुआ है, वो बच्चे को याद कर करके बच्चे बहुत परेशान होते हैं उनसे। तो इतनी प्यारी इंसान थी जो अल्लाह को प्यारी हो गई, इतनी प्यारी इंसान थी। तो उसके बच्चे लोगों को देख के मुझे बहुत अफसोस होता। परसों भी उसकी बेटी आई, कम से कम 3-3.5 घंटा मेरे साथ बैठ के गई। उसकी माँ के बारे में उसकी बातें रही, सारे खत लेके आई जो गुजराती में लिखे थे, मुझसे सब समझ में आया, मुझे सब पढ़वाया कि मुझे बताओ कि मेरी माँ क्या कह रही है यहाँ पर। तो ये आज का सबक मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। इंशाअल्लाह मैं ये सबक के साथ ही इनके साथ चलूंगी और आपका दूसरा लेक्चर सुन के उनके साथ इसके बारे में बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व उस्ताद जी, मुझे तो इस बात पे भी हो रहा था, ये एक जो हमारी बहुत ज्यादा ये मेन गलती है ना, कि तरबियत, जो बच्चों की तरबियत पे और हम इन पे बातें बहुत ज्यादा करते हैं। घर में बहू भी लानी होती है ना, तब भी हम यही हरकतें करते हैं कि हम उनको उसको यही बातें करके कि इसने अब तक ये क्या सीखा, क्या किया। तो ये इतना डीप सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स अलहदा, घर के बंदे अलहदा, बिल्कुल दोस्त अलहदा, अननोन पीपल, रिश्तेदार अलहदा, जो के सगे बहन भाइयों के साथ कई दफा आप ऐसी ज्यादतियां करते हैं कि उन्होंने वो आदतें छोड़ दी होती हैं, लेकिन हम बचपन से उसी बात को लेके बैठ जाते हैं और उनको उसी बात पे ताने देते हैं कि तुम तो ऐसे थे छोटे होते। और अगर किसी की कोई कमी हमारे सामने कोई नजर आ जाए तो वो तो हम कभी छोड़ते ही नहीं है। तो बहुत। और दूसरी बात मुझे जो करी थी, एक मैं आपसे सवाल बल्कि पूछना चाहती थी कि उस्ताद जी, कई दफा दिल में आपने आज कहा कि दिल में से वो बातें निकाल देनी चाहिए, साफ कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ गम और कुछ खुशियां ऐसी होती हैं वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि पल वसल्लम, रहे बिल्कुल होते। देखिए वो बहुत नेचुरल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे हुआ था कि वहशी को आपने माफ कर दिया था, लेकिन आपने फरमाया कि ये मेरे सामने ना आए, क्योंकि इससे मुझे अपने चचा की तकलीफ याद आती है। तो बाज जख्म जिस्म पर भी ऐसे लग जाते हैं ना कि वो भर भी जाएं तो उनका निशान नहीं जाता ना। तो ऐसे ही दिल पर भी, रूहानी तौर पर भी कुछ जख्म ऐसे लग जाते हैं कि उनका निशान नहीं जाता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर वक्त उस निशान को देखते रहें, हम उसको इग्नोर करें और क्या शुक्र अदा करें कि अल्लाह का शुक्र है बाकी सारी स्किन तो अच्छी है ना, बाकी सब अच्छा है। अगर एक पिंपल निकला है तो क्या हुआ, लेकिन कुछ लोग फिर सिर्फ पिंपल ही देखे चले जाते हैं और उनको बस वही बॉदर किए चले जाता है और उसी को कुरचते रहते हैं और उसी के पीछे लगे रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ये जो कैफियत आप बता रही हैं, दिस इज वेरी नेचुरल। माफ करने के बावजूद भी निशान बाकी है, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप
اپنے آپ کو اس میں گنوائے نہ، ضائع نہ کریں، اور اس کے پیچھے نہ پڑے رہیں، اور اس کو یاد نہ کریں، اور اس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، مسلط نہ ہونے دیں۔ اچھا جی، ماشاء اللہ سے آج تو ماشاء اللہ بہت کچھ وہی جیسے سحر نے کہا سے اپنے لیے سوچنے کو ملتا رہا، لیکن کل کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کچھ کریکشن کی اپنے گھر میں بیٹی کی، لیکن اس کریکشن کے بعد میں تھوڑا انکمفرٹیبل بھی رہی۔ واز مائی کریکشن ان اے پراپر وے؟ واز مائی ٹون اوکے؟ did I lose my temper, or did the words really matter? Did I really utter any inappropriate word that she might have got hurt with? اور اس طرح کی چیزیں مجھے بہت زیادہ کرتی رہی۔ پھر میں نے انالائز کیا، میں نے کہا نہیں، ورڈس کا سلیکشن تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل صحیح تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، ٹون مگر میرا صحیح نہیں تھا۔ I used a tone that was like a tone of a mom۔ ہاں، وہ موم کا ٹون میں آ کے اپنے آپ کو جو اتھارٹیٹیو ٹون ایک آ گیا نا، تو اس میں بہت زیادہ اس میں انکمفرٹیبل رہی۔ تو پھر اس کے بعد تجلیات نبوت کا آخری لیکچر سن رہی تھی، اس میں آپ کا وہ محسن اور احسان کے اوپر بھی بہت زیادہ معاملات کرنے میں، پھر میں نے کہا اس پہ ہی کرتی رہی۔ پھر ہم نے ہسبینڈ سے کہا دیکھیں ابھی میں نے لیکچر میں بھی یہی سن کے ہٹی ہوں نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کریکشن تھی، سب کچھ تھی، اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتی، نہیں میں نے صحیح کیا، پر آئی واز ریئلی انکمفرٹیبل، نہیں صحیح کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ دین آئی جسٹ گاٹ کہ نہیں، یہ اب مجھے لگتا ہے لیکچر نے مجھے بتا دیا کہ نہیں، یہ تو میری غلطی تھی کہ میں اس اس کانفیڈنس کو شیٹر نہ کرتی، اس کو طریقے سے کر دیتی کچھ بھی۔ میرے ہسبینڈ اور بچے ہی سب سے زیادہ ہیں، اور بھی بات شروع نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ٹون ایسے ہو جاتے ہیں، ایکسپریشن ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ جو، اور اس چیز سے وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، بالکل، پھر وہ کان بند کر لیتے ہیں، کان بھی بند، سنتے بھی نہیں، اور اصلاح نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آپ کی بھی کاؤنسلنگ ہو گئی اچھے سے؟ الحمدللہ۔ چلیں دعا کرتے ہیں، اور پھر آپ اپنا کوئی پوائنٹ شیئر کر سکتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دنیا کے کسی کاؤنسلر کے پاس ہم جائیں نا کاؤنسلنگ کے لیے، تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اپنا دل کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے ہیں یس یو آر رائٹ، all in 40 or 60 minute session they say yes you are right۔ اور جہاں پہ ان کو کانفلکٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہتے، وہ they want you کہ آپ اپنا دل خالی کر دیں، جو بھی آپ کی شکایات ہیں وہ نکال دیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ جب ہم اپنا قرآن کے ریفرنس سے اپنے آپ کو انالائز کرتے ہیں، تو قرآن ہمیں بالکل اس کے اپوزٹ دکھاتا ہے، قرآن ہمیں آئینہ دکھاتا ہے۔ کیا آج محسنین کی صفات میں ہم نے کیا کہ if you want to gain a rank, if you want to be a محسن، دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو کریکٹ کرو۔ You are not always right. Okay, if you are right, then جی اگر کوئی غلط بھی کرے تو اس میں بھی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم اس میں ہو جاتے ہیں نا اپنا محاسبہ کرنے والے، اپنی انالائز کرنے والے، اپنے آپ کو کلینز کرنے والے، تو پھر چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو دوسروں کو بھی اپنے جیسے ہی سمجھتی ہوں جیسے میں سوچتی ہوں۔ تو جب ہم خود اپنی اصلاح کر لیں گے نا، پھر ہمیں دوسروں میں بھی وہ خامیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دیٹ از مائی پرسنل ایکسپیرئنس، کچھ لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ دے آر آلویز آن ایج، جہاں وہ اپنے آپ کو یا ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اوفینسو ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کبھی پالا پڑا ہے؟ آپ ان سے کوئی بھی بات کریں وہ اوپر سے آتے ہیں، اردو میں جسے کہتے ہیں نا۔ تو اگر آپ ان کو ریئیکشن نہ شو کریں، آگے سے آپ کام رہیں،
تو نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. اتو مری آنا, بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نا اتو مری آنا. تو وہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ کے ساتھ وہ والا رویہ نہیں رکھتے. although it is a very very difficult task. اچھا اس میں پھر یہ بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے جی, یہ بھی فیکٹر آ جاتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی آپ کے ساتھ اپنا کیتھارسس کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی انہیں آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے بالکل صحیح کیا, یس یو آر رائٹ, یا آپ اس کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں گے؟ ہم جو شخص غصے میں ہے ہم نے اس کو کام ڈاؤن کرنا ہے یا ہم نے اس کو اور چڑھا دینا ہے؟ کیا کریں گے؟ کام ڈاؤن کرنا ہے ہم نے اس کو, ہے نا. اگر ہم اس کی ہاں میں ہاں, جیسے لیٹ سے فار ایگزامپل بچے آتے ہیں, چھوٹے بچوں میں یہ بہت ہوتا ہے کہ میرا فلاں فرینڈ تھا اس نے ایسے کر دیا, وہ ہی از ویری مین ٹو می. مین کا ورڈ تو اب بچوں میں اتنا زیادہ کامن ہے نا, چھوٹے بچوں میں. تو آپ اس بچے کو کیا کہیں گے؟ یس یور فرینڈ آر مین, they are very very like whatever they are not good with you, so leave them. یا آپ بچے کو کہیں گے کہ نہیں اس نے کس وجہ سے کیا ہوگا, آپ اس کو سینیریو ایکسپلین کریں گے. تو باٹم لائن ہمارے پاس آج کے لیکچر کی یہی آ جاتی ہے. الحمدللہ ہمیں موقع ملا جی ایکسپلین کرتے ہیں نا, کہ ہم نے تو دوبارہ سنا, میں نے اور رانا باجی نے, ہم نے تو 2 دن کے وقفے سے اس لیکچر کو دوبارہ, پھر بھی ایسا لگ رہا تھا بہت ساری چیزیں میں آج سن رہی ہوں. مجھے تو ایٹ لیسٹ یہ فیل ہو رہا تھا کہ اچھا یہ کب ہوا تھا, یہ تو میں مس کر گئی. جی تو ایسا ہے کہ محسن بننے کے لیے ہمیں وہ والی صفات اختیار کرنی ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ یحب المحسنین, ان اللہ یحب المحسنین. اور ایک اور بات جو میں نے اپنے لیے اس کو کیا ہے, ہم یہ تو کہتے ہیں صبر کرو, تقویٰ کرو, اور جی جی تو صبر کرو, تقویٰ کرو, اچھے کام کرو. If we'll define it little more for ourselves, when we say تقویٰ کرو, تو what is تقویٰ? What is تقویٰ؟ ابھی جیسے میں کسی ایک شارٹ کلپ تھا کسی نیورولوجسٹ کا, تو what they were explaining کہ جو آپ اپنے برین کو کمانڈس دیتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ, ہمیں سے سب بہت سارے اکثر لوگ سیلف ٹاک بھی کرتے ہیں, ایسے ہوتا ہے نا, ہم یا اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں تم نے ایسے کیوں کیا. تو جب ہم بات کریں نا تقویٰ, تو اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند اور کیا چیز نہیں پسند. اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر لیں, کیونکہ تقویٰ ایک بہت براڈ ٹرم ہے, اور ہم صرف اس کو بچوں کو بھی کہتے ہیں تقویٰ کرو, تم اللہ سے ڈرو, توکل کرو. What is tawakkul? What is taqwa? What is sabr? Explain them. ٹھیک ہے, اب گناہوں سے بچو, پہلے گناہ کو ڈیفائن کریں, ہے نا, گناہ کو ڈیفائن کریں پہلے. ہو سکتا ہے جس چیز کو میں غلط سمجھ رہی ہوں آپ اس کو غلط نہیں سمجھتے, یا جو چیز آپ کے نزدیک غلط ہے میں اس کو صحیح سمجھتی ہوں, کوائٹ پاسبل نا. تو پہلے اس چیز کو ڈیفائن کریں. اوکے, محسن بنو, واٹ از محسن, احسان کے درجے پہ کام کرو, احسان کیا ہے, ایکسپلین کریں کہ چیز کو خوبصورتی پہ. جیسے بعض دفعہ ہم بچوں کو چورس کی ڈیوٹیز دے دیتے ہیں نا, اوکے آپ نے یہ کرنا ہے, ایک نے ٹیبل صاف کرنی ہے, ایک نے برتن اٹھا دینے ہیں, ایک جو ہے موپ کر دے گا. اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بچے جسٹ ڈو اٹ, یا ہم بھی بڑے بھی جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو باریاں ہوتی ہیں نا کام کرنے کی. ایکسپیرینس ہوا ہے کبھی کہ نہیں؟ اچھا, ایک یہ ہے کہ آپ کی کھانا بنانے کی باری اور آپ نے بڑا دل لگا کے بڑا زبردست کھانا بنایا, اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اتنا بدمزہ کھانا بنایا کہ اگلی دفعہ لوگ آپ کو کہتے ہوئے بھی ڈر جائیں کہ کھانا اس سے بنوا لو. ایسے ہوتا ہے نا. تو احسان کیا ہے, میں آپ کو لطیفے نہیں سنا رہی, احسان کیا ہے کہ اپنی ذمہ داری کو, آپ مجھے ہنسا دیتے ہیں نا, پھر اپنی ذمہ داری کو خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے. کھانا بنا رہے ہیں, اپنی اٹ موسٹ ایفرٹ لگائیں. کیوں؟ کھانا کھلانا جنت کے والے کاموں میں سے, جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. صفائی کر رہے ہیں, صفائی نصف ایمان ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میری باری ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں نصف ایمان ہے. ایکسپلین the things, explain the task.
دوسرا بندہ میرے ساتھ بد اخلاقی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ اس لیے نائس ہوں کیونکہ میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے، میں اس لیے اچھا سلوک نہیں کری اس سے کہ وہ میرے ساتھ اچھی ہے. جی کوئی بات نہیں. ہاں تو انہیں بتائے نا کہ کیا ہے یہ کوئی بات نہیں. نیور مائنڈ جس کو یہ بچے بھی کہتے ہیں نا، تو نیور مائنڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں جو مرضی کرو. لائک اٹ ہیپنس ٹو می لٹرلی. ہم نے بڑے ہوتے ہوئے یہی دیکھا تھا کہ جب بڑے ناراض ہوتے تھے نا تو امی غصے میں کہتی تھی رہنے تو میں خود کر لوں گی، یا کسی اور نے تو انہیں کہنا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں نے یہی ٹرک اپنے بچوں پہ آزمانے کی کوشش کیا کہ وہ ایک آپ کے سب کانشیس میں بیٹھا ہوتا ہے. تو میں نے کہا رہنا تو میں خود کروں گی. لٹرلی بچے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ بیٹھ کے میں نے کہا آپ نے کہا تو میں خود کر لوں گی. تو چیزیں ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور لائٹر نوٹ پہ بات چلے گی، لیکن باٹم لائن ہمارے پاس یہی ہے، ہم نے ایکسپلین کرنا ہے ان کو چیزیں، ان کی تربیت کرنی ہے. کچھ چیزیں جو ہم، جیسے ابھی وہ بہن کہہ رہی تھی نا کہ ان کو لوگ کہتے تھے سدرا تمہیں یہ بھی نہیں پتا، تو ہم وہ والا معاملہ کرتے ہیں، ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ خود سے جان جائیں گے لوگ. بعض دفعہ میرے جیسے نیلے لوگوں کو چیز ایکسپلین کرنی پڑتی ہے. مجھے میسیجز ریڈ کرنے نہیں آتے the way teenagers can read. I don't know OTW کیا ہے. They have to explain to me کہ on the way. مجھے نہیں پتا. اسی طرح ہماری ٹرمینالوجی بچوں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. We need to explain them. تو آپ میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا کہ آج کا لیکچر ہم آگے جی. تو جیسے مجھے LOL بہت عرصہ تک مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے. And then the day my kids find out, they laughed a lot. تو جیسے both way ہے نا، تو جیسے ہمیں نئی چیزیں ایکسپلینیشن چاہیے ان کی، تو ہمیں بھی جب ہم کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کریں، not only the kids, other people in our family, other member of our family، ہمیں یہ چیزیں ان کو ایکسپلین کرنی ہے، کھول کے بتانی ہے کہ اگر ہم محسن بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کاموں کو خوبصورتی کے ساتھ کرنا ہے. اگر ہم صبر کرنے کا درس دے رہے ہیں نا، تو پہلے صبر کرنا سیکھیں. بعض دفعہ بہت زیادہ ہارش رویوں پہ ہمیں نیگیٹو ریئیکشن سے روکنا ہے، ریئیکشنری نہیں ہونا. چلیں انشاءاللہ اب آپ لوگ بریک لیجئے، فریشن اپ ہوں، اور پھر ہم اگلا اپنا علوم القرآن کا سیشن سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ فلائر پڑھ لیں، کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو جوائن کر لیں. کل سے نہیں، فرائیڈے سے سٹارٹ ہو رہا ہے 10 سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.